الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم يأتي فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج رے سر سو جگ
شہ دوسرا جان عالم البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی زیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا انا فی عطشوں وسخاک یتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر رم برسن ہارے رم جم رم جم برسن رے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن رے رم جم رم جم برسن رے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم زیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب قدوس کی فضل، اس کی توفیق، اس کی عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ کہف آیت نمبر 107 اور 108 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ قدوس
میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت ہے لہم ان کے لیے، جنات باغات الفردوس، جن کا نام فردوس ہے، نزلاً خالدین، نزلا، فردوس نزل اس کا نام ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ان کا لفظی ترجمہ تھا، مفہوم وغیرہ آگے انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ حضرات محترم، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جس جنت کے حصول کے لیے انسان دن رات کوشش کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ انسان جو صبح 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتا تھا، آج حکم خدا سے وہ 3 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی کھانا وہی ہے، کھاتا تھا، اپنی مرضی سے کھاتا تھا، میرا دل کرے میں 12 بجے اٹھ کے کھاؤں گا، میری مرضی ہے میں 1 بجے اٹھ کے کھاؤں، میری مرضی ہے جناب میں 10 بجے کھاؤں گا، میری مرضی ہے میں 11 بجے کھاؤں گا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی تھی، اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہر بندہ کھا رہا تھا، لیکن پھر حکم آیا کہ نہیں، اب اپنی مرضی چھوڑ کے ذرا ہماری مرضی سے 1 مہینہ کھا کر دیکھو۔ میرے اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب جب تم اپنی مرضی سے کھاؤ گے تمہیں حساب دینا پڑے گا، جب ہماری مرضی سے کھاؤ گے تو ہم نعمتیں بھی اور دیں گے، تمہاری بڑھا کے رکھ دیں گے اور پھر حساب بھی نہیں لیں گے۔ ہاں جی، یہ ہے اپنی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں فرق۔ یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات کر آیا ہوں۔ تو انسان عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اور اس کی کوشش اور چاہت یہ ہے کہ اپنے نفس کا گلا دبا کر، اللہ کے احکامات کو مان کر، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک کر، اور اس کے حکم دیے ہوئے احکامات کو بجا لا کر میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں بے شمار ایسے عمل تھے جن کی وجہ سے انسان نے کوشش کی کہ میں اللہ کے قرب میں آ جاؤں۔ آپ آغاز کریں تو رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آیا، تراویح سے ہم نے آغاز کر دیا، قرآن پڑھا بھی، قرآن سنا بھی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھا سنا، بلکہ کبھی قیام میں سنا، کبھی رکوع میں سنا، کبھی سجدے میں پڑھا۔ تو یہ قرب الہی میں ہم آ گئے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا۔ پھر تھوڑا اور وقت گزرا تو سحری کے لیے ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑا اور وقت گزرا تو پھر افطار کے لیے، اور پھر دن رات کی وہ جو اپنی روٹین تھی وہ بھی ویسے چل رہی ہے۔ عبادات الہیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ کبھی ہم نے جناب صدقہ کیا، کبھی خیرات کی، کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی۔ کیوں نکالی؟ ہر بندے سے جب پوچھا جائے گا تو مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ کریم ہمارے اس عمل کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ کریم ہم سے اس عمل کے بدلے میں راضی ہو جائے۔ تو صرف یہ وجہ تھی کہ ہم کوشش کر رہے تھے۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کوشش کر رہا ہے اللہ کا قرب لے، انسان کوشش کر رہا ہے کہ جنت میں اس کا حصول ممکن ہو۔ انسان نے کبھی یہ بھی کوشش کی میں جس جنت کے لیے کوشش کر رہا ہوں ذرا دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا؟ جی ایک جنت ہے نا، میں نے سنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اور جمعۃ الوداع کی برکت سے کوشش کی ہے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں آج آپ کو بتاؤں جنت چیز کیا ہے، جس جنت کی خاطر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ آخر ہے کیا چیز کہ ہم سارا کچھ ہی اسی کے لیے کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تو حضرات محترم کئی اعتبار سے جنت کے صفاتی نام ہیں، یہ جس کو ہم لوگ جنت بولتے ہیں اس کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اس کا یہی ہے جنت، ذاتی نام اس کا کیا ہے؟ جنت ہی ہے، اور اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ یہ جو ذاتی نام ہے اس کا جنت، یہ آپ کو ہر زبان میں ملے گا، ہیں جی، ترجمہ اس کا ہو جائے گا کبھی، یعنی اردو والے آئیں گے، عربی والے تو جنت، اردو میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے جنت، فارسی میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے جنت۔ آپ تھوڑا سا انگریزی کی طرف جائیں گے تو وہاں یہ جنت جو ہے وہ پیراڈائز بن جائے گا، ایسے ہی ہے جی۔ تو بہرحال یہ ترجمے علیحدہ علیحدہ ہوتے رہیں گے، لیکن ذاتی نام اس کا یہی ہے جنت۔ یہ جنت کیا ہے؟ ایک نام اس کا ہو گیا، ذاتی نام اس کا کیا ہے؟ میں اپنا نام بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ میرا نام فیاض احمد ہے۔ کیا نام ہے میرا؟ یہ میرا ذاتی نام ہے، یہ میرا ذاتی نام ہے جو فیاض احمد میرا نام ہے۔ کوئی مجھے قاری صاحب کہتا ہے، یہ میرا صفاتی نام ہے۔ کوئی مجھے امام صاحب کہتا ہے، یہ بھی میرا صفاتی نام ہے۔ کوئی مجھے علامہ صاحب کہتا ہے، یہ بھی میرا۔ کوئی منوکندم مولوی صاحب، یہ بھی میرے صفاتی نام ہے۔ تو صفاتی نام بے شمار ہو سکتے ہیں، ذاتی نام صرف ایک ہے۔ اسی طرح جنت کے جتنے بھی نام ہیں باقی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفاتی ہیں، ذاتی نام صرف اس کا جنت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ میں آگے چلوں؟ جنت ہم نے نام تو سن لیا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں جنت؟ علماء لغت فرماتے ہیں کہ جنت اس باغ کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت گھنے بھی ہوں اور سرسبز و شاداب بھی ہوں۔ جب بندہ اس باغ میں چلا جائے تو باہر کھڑے کو نظر نہ آئے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت گھنے بھی ہوں اور سرسبز و شاداب بھی ہوں، اور بندہ جب اس باغ میں اندر چلا جائے تو پھر باہر والوں کو نظر نہ آئے کہ کوئی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں۔ ایسے باغ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنت کا ذاتی نام تو یہ ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ قرآن مقدس میں اس کے علاوہ، یعنی اس کے ذاتی نام کے علاوہ 8 نام اور استعمال ہوئے ہیں جنت کے لیے۔ کتنے؟ 8 نام اور استعمال ہوئے ہیں۔ میں باری باری سب کا تذکرہ کر دوں آپ کو؟ جی چلیں، ایک اس کا نام دار السلام بھی ہے۔ دار کہتے ہیں گھر کو، سلام کہتے ہیں سلامتی کا۔ جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، کیونکہ جو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس سلامتی والا گھر ہے۔ کون سا گھر ہے جی؟ کوئی چور نہیں آئے گا، کوئی ڈکیٹ نہیں آئے گا، کوئی عزت کا لٹیرا نہیں آئے گا، کوئی بے عزتی کرنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو تانا دینے نہیں آئے گا، کوئی مینا مارنے نہیں آئے گا۔ سلامتی سلامتی ہے۔ یہ دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر۔ ایک اور نام ہے اس کا دار الخلد۔ کیا نام ہے جی؟ دار کا معنی وہی گھر، اور خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ ایک دفعہ بنا دیا تو اس کو ری بلڈ نہیں کرنا پڑے گا، ریکنسٹرکٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، بلکہ یہ کیا گیا، آپ کے نام الاٹ ہو گیا تو یہی رہے گا، اور اس کو کبھی فنا نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پوسیدہ ہوگا، پرانا ہوگا، اس کو پینٹ کرنا پڑے گا، نہیں، یہ جس حالت میں ملے گا، گھر بھی اسی حالت میں رہے گا، جس کو الاٹ ہوگا وہ بھی اسی حالت میں رہے گا۔ یہ اس کی خوبی ہے، گھر بھی اسی حالت میں، اور جس کو یہ مل گیا وہ بھی اسی حالت میں۔ کیا مطلب؟ اب جوانی کی حالت میں گیا ہے تو یہ جوان ہی رہے گا،
इसको बुढ़ापा नहीं आएगा, इसको बीमारी नहीं होगी, इसको कोई नुक्स नहीं आएगा, इसके अंदर कोई ऐब नहीं आएगा। जिस तरह ये बेऐब रहेगा इसी तरह इसका घर भी बेऐब रहेगा। अल्लाह अकबर। हमेशा का घर है। क्या है? हमेशा का घर। इसका एक नाम दारुल मुकामा भी है। किसका? जन्नत का एक नाम दारुल मुकामा भी है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं, काल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़्न। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, अज़हबा दूर कर दे, अन्नल हुज़्ना हमसे गम को, इन्ना रब्बिना लगफ़ूरुन शकूर बेशक हमारा रब बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामते, वो हमारा रब है जिसने हलाल किया हमारे लिए दार मुकामा को, दारुल मुकामा को। दारुल मुकामा के क्या मतलब होता है जनाब? जहाँ पे कोई तंगी ना आए इंसान को, जहाँ पे कोई तंगी ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, छोटी सी छोटी भी ना आए। कोई टेंशन नहीं, बिजली का बिल देना है, टेंशन है ना जी। तो बंदे का जितना भी कारोबार अच्छा चल रहा हो, जितना भी वो कमा रहा हो, टेंशनें साथ साथ होती हैं। क्यों जी? टेंशनें साथ साथ होती हैं। कभी उसको किराए की टेंशन होती है, कभी बिजली के बिल की टेंशन होती है, कभी मुलाजिमीन के तनख्वाहों की टेंशन होती है, कभी अपने घर के अखराजात की टेंशन, कभी बीवी बच्चों के अखराजात की, कभी फीसें देनी है जनाब, कभी कोई बीमार हो गया उसके इलाज की टेंशन। तो ये दुनिया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई टेंशन आती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आपके साथ लगी रहेगी। वो चाहे बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो या दरमियानी हो, हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। लेकिन दारुल मुकामा वो घर है जहाँ बंदा चला गया तो टेंशन फ्री, टेंशन फ्री हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कितने हो गए जी? आप गिनते रहिएगा, मैं तो नॉन स्टॉप हूँ क्योंकि मैंने आज सफ़र लंबा करना है। जन्नतुल मअवा, जन्नत वही बाग, और मअवा कहते हैं ठिकाने को। मावा किसे कहते हैं? ठिकाने को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ठिकाना एक ही है जन्नत। मोमिन का ठिकाना एक ही है जन्नत। वो बताया था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर वल उखरा जन्नतुल मुमिन व सिजनुल काफिर। फरमाया दुनिया एक क्या है जी? मुसाफिर खाना नहीं, कैद खाना, पिंजरा। दुनिया क्या है जी? पिंजरा है। किसके लिए? मोमिन के लिए। मोमिन के लिए ये पिंजरा है, काफिर के लिए ये जन्नत है। और मोमिन के लिए आखिरत यानी कब्र जो है वो उसके लिए क्या है? जन्नत है। और काफिर के लिए वो पिंजरा है, कैद खाना है। काफिर मौत से भागेगा, मोमिन मौत से नहीं भागेगा। क्यों? उसे पता है ये मौत जो है ना, अल्लाह अकबर, मौत के बारे में उलमा ने लिखा है ये पुल का किरदार अदा करती है। किसका? अल मौत जस्र, मौत जो है ये पुल है बंदे और रब के दरमियान। बंदे और रब के दरमियान एक फासला है, उस फासले का नाम मौत है। उस फासले का क्या नाम है? मौत है। बंदा इधर है जिंदगी में तो रब से दूर है, मौत आके बंदे को रब से मिला देती है। इसीलिए मरने को विसाल कहते हैं। इसलिए मौत को क्या कहते हैं? जो बंदा मर जाता है क्या कहते हैं जी? विसाल कर गया। क्या मतलब हुआ? वो अपने रब से मिल गया है अब। क्यों? क्योंकि उसकी रूह को सबसे पहले अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है। सबसे पहले इधर से निकाल के जाता है फरिश्ता। हदीस मुबारक में आता है सबज़ गिलाफ के अंदर जन्नत के गिलाफ होते हैं जी। जिस तरह कुरान मुकद्दस को लपेट कर ले जाया जाता है, इसी तरह फरिश्ता उस रूह को लपेट कर रब के बारगाह में ले जाता है। वो फैसले बाद में होते हैं कि मन रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। लेके उसका क्या काम है? कहाँ जाना है? सीधा अपने रब के पास। इसलिए कुरान कहता है इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, लौटा अपने रब की तरफ से, लौटा अपने रब की तरफ। तो लिहाजा मोमिन जो है वो मौत से नहीं घबराएगा। अच्छा जी, कितने नाम हो गए जी इसके? नंबर ये कुरान पाक में भी आता है, वम्मा मन खाफ़ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल
مأوا ہے نا جی قرآن پاک میں، تو مأوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ۔ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جب مومن کو مل جاتا ہے تو پھر اس سے چھین کوئی نہیں سکتا، پھر اس کو ڈی نوٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اسی کا ہے، اسی کے نام رہے گا۔ جو ایک بار چلا گیا پھر باہر نہیں آ سکتا، چاہے وہاں جو مرضی کر دے۔ ویسے کرے گا کوئی نہیں جو مرضی، اس کی علاج ہے اس کا بھی۔ اللہ اکبر۔ جنات عدن بھی اس کا نام ہے، جنات عدن بھی ہے، قرآن پاک میں ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ اللہ کے پاس اس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، عدن کہتے ہیں ہمیشہ کو۔ عدن کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جناب، جن کا اللہ نے ان سے غیبانہ وعدہ کیا ہے، بندے کو دکھائے نہیں، اللہ نے کر دیں گے۔ وعدہ کیسا ہے؟ غیبانہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا چیز بندہ لے رہا ہے یا کسی کو دے رہا ہے تو دیکھ کے لیتے ہیں، آج کل آن لائن کا زمانہ آ گیا ہے، وہ ٹھگے بھی بڑے جا رہے ہیں، چیز اچھی بھی نکل آتی ہے، بعض اوقات قسمت کی بات ہے، ٹھیک، لیکن جو مزہ دیکھ کے خریدنے میں ہے، دیکھ کے لینے میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو اس لیے سودا جب بھی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ دیکھ کر کریں۔ اگر آن لائن سودا کر بھی رہے ہیں تو ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، سمجھا دوں۔ آن لائن سودا اگر کر بھی رہے ہیں تو برا نہیں ہے، آن لائن سودا برا نہیں ہے، لیکن آن لائن بکنگ کرنے سے پہلے 2 شرطیں آپ ضرور رکھیں۔ پہلی یہ کہ کیش آن ڈیلیوری ہوگا۔ پہلی کیا ہوگی؟ یہ جو پہلے پیسے منگوا لیتے ہیں وہی اکثر کیا کرتے ہیں؟ فراڈ کرتے ہیں۔ جنہوں نے چیز بیچنی ہے، چیز اچھی ہے، پیسے لینے ہیں، تو کیش آن ڈیلیوری کی سہولت ان کو کوئی مسئلہ نہیں دیتی۔ مسئلہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے فراڈ کرنا ہے، بھی پیسے پہلے نہیں لیں گے تو فراڈ کیوں کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی خریداری کریں جو آن لائن ہے، بن دیکھے ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ طے کریں ان کے ساتھ بھی کیش آن ڈیلیوری ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ، وہ بھی جو پارسل میرے پاس آئے گا کھول کے چیک کروں گا، میری مطلوبہ چیز ہوئی تو ڈیلیوری کیش پے کروں گا، ادروائز دیکھنے کی سہولت بھی مجھے میسر ہو۔ 2 چیزیں، پہلی کیا؟ کیش آن ڈیلیوری، اور دوسرا دیکھ کر۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 چیزیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو آن لائن کاروبار کرنے میں نہ لینے میں کوئی حرج ہے، نہ دینے میں کوئی حرج ہے۔ ٹھیک ہے، تو آن لائن فراڈ بڑا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، جو لوگ خاص کر پہلے پیسے لیتے ہیں نا، جو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں اینے پیسے ایڈوانس دے دو، باقی تسی کیش آن ڈیلیوری کر دینا، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ جو آن لائن کاروبار ہے یہ جائز ہے، لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی کہ پیسے آپ کو ڈیلیوری پر ملیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، پارسل چیک ہونے کے بعد پیمنٹ ہوگی اس کی، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کا وعدہ بغیر دیکھے کیا ہے، دکھایا نہیں ہے کسی کو۔ یا اللہ کسی کو نہیں دکھایا، فرمایا نہیں، جیڑا سودا کرن آیا سی انہوں سیر کرائی سی، جیڑا سودا کرن آیا سی او دیکھ آیا، او دیکھ آیا تے مالک اسی فرمایا تسی او دے تے اعتبار جو کر دیو، تواڈے واسطے او دی زبان ہی کافی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا جناب، وہ ایک دیکھ آیا ہے، اس کو سیر کرا دی گئی ہے ساری، کہاں کہاں کیا کیا گیا ہے، وہ تو اندر سے محلات بھی دیکھ آیا، کبھی بلال کا دیکھ رہا ہے، کبھی عمر کا دیکھ رہا ہے، کبھی ابو بکر کا دیکھ رہا ہے جی، وہ ساری سیر کر رہا ہے، دیکھ آیا کہ کون سے غلام کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت عدن، اگلا نا ہے جناب دار الحیوان، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، سورۃ عنکبوت کی 64 نمبر آیت کے اندر ہے۔ بلا شبہ
آخرت کا گھر یہ حیوان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ حیوان کا معنی ہوتا ہے جاندار. جاندار. کس کے لیے ہے؟ یہ پتھر کے لیے نہیں ہے، یہ درخت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو بھی جاندار ہے اس کے لیے ہے. اور جاندار بھی ہر نہیں، ہر جاندار پاک کے لیے. ہر جاندار کے لیے نہیں، عزت والا پاک جاندار جو ہے اس کے لیے. پہلے نمبر پر انسان ہے. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اس کے شرف کے پیش نظر سب سے پہلے بنایا انسان کے لیے گیا ہے. اس کو ڈیزائن ہی انسان کے لیے کیا گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تابعداری، اس کی فرما برداری اور اس کی وفا شیاری کے باعث جنت میں آ جائیں گی. مثال کے طور پر میں نے اصحاب کہف کا بھی تذکرہ کیا تھا. سورہ کہف کی 2 آیتیں آج جہاں سے میں نے آغاز کیا ہے تو ان کا تذکرہ آ گیا. ان کے ساتھ ایک کتا تھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا. یہ قرآن پاک میں موجود ہے نا جی. پوچھتے ہیں کتنے تھے اصحاب کہف، انہیں کہیں 4 تھے. اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا. اگر وہ 5 تھے تو 6واں ان کا. اگر وہ 6 تھے تو 7واں ان کا. اور اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا. یہ 4-5 بار قرآن نے ذکر کیا کتے کا. کتنا؟ حالانکہ پوچھ سوال کیا ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے. اللہ فرماتا ہے بتانا نہیں ہے وہ کتنے تھے، جتنے تھے ہمیں پتہ ہے. جتنے تھے ہمیں پتہ ہے. کوئی کہے گا جناب 3 تھے، آپ انہیں کہنا اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا. کوئی کہے گا 4 تھے، اگر وہ کہیں 4 تھے تو آپ ان کو کہہ دینا 5واں ان کا کتا بھی تھا جی. کوئی کہے گا 6 تھے، اگر وہ کہیں 6 تھے تو انہیں کہنا کہ 7واں ان کا کتا بھی تھا. کوئی کہے گا جناب 7 تھے، اگر وہ کہیں 7 تھے تو آپ ان کو بتانا 8واں ان کا کتا بھی تھا. اتنا پیار کتے سے. یہ قرآن پاک میں 5 بار قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتے کا. 3 تھا تو چوتھا ان کا کتا تھا. 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا. 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا. 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا. 8 تھے تو اتنی بار قرآن نے کتے کا ذکر کیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ کتا قیامت والے دن جنت میں جائے گا. یہ کتا قیامت والے دن ہے. ہاں جی. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاعری ہے، مالک دے در راکھی کردہ مول نہ ستے تیں تو اتے. مالک دے در راکھی کر دے تے ساری راتی مول نہ ستے او کتے تیں تو اتے. کتا ساری رات نہیں سویا اور تو جناب بندہ ہو کے سو گیا. یہ بلے شاہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے آپ نے. وہ فرماتے تیرے سے تو کتا ہی اچھا ہے جو مالک کے گھر بیٹھا تو رہا، راکھی تو کرتا رہا. تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور تو نعمتیں اڑا کے سو گیا ہے جناب. تو نے برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، بوتلیں بھی ڈکار لی تو نے، اور سویا بھی کب؟ جب صبح کی نماز کا ٹائم آیا. ہائے ہائے ہائے. گر گئے ناداں سجدے میں جب وقت قیام آیا. کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ سجدے چلے گئے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساری رات ہم نے کام کرنا ہے، نماز سے پہلے نیند آ رہی ہے جی. میں پوچھا ایک بندے سے صبح آج فجر کی نماز پہ، وہ روزانہ آتا ہے ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. آج نہیں آیا. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا نیند لگ گئی ہے. آنکھ لگ گئی تھی میری. کیا لگ گئی؟ آنکھ لگ گئی. میں کہا آنکھ تو لگ گئی، ذرا یہ دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ لگی کیوں ہے. ٹھیک ہے آنکھ لگ جاتی ہے، انسان ہوں میں، سو سکتا ہوں، میں فرشتہ تو ہوں نہیں، نہ میں کوئی روبوٹ ہوں. آنکھ میری لگ سکتی ہے، لیکن مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے میری آنکھ لگی کیوں ہے. میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ روزانہ کھلنے والی آنکھ آج لگ گئی ہے. کہیں نہ کہیں تو میرے ڈسپلن میں کوئی چینج آیا ہے نا جی. جی یہ غور و فکر کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے، اور کسی نے نہیں آ کے کرنا. نماز چھوٹ جائے گی ذمہ دار میں ہوں اور کسی نے
نہیں چھڑانا مجھے۔ بھائیو آج یہ ہم سوچ کے کرتے ہیں جناب کوئی نہیں خیر ہے نماز یہ بات چوں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا خیر ہے، مگر مرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ اوتے پھر خیر نہیں جی ہونی، اے تو میں دس دیا کھل کے میں بتا رہا ہوں، اوتے خیر ہے۔ اللہ پاک نے پہلا سوال ہی وہ رکھا ہے جہاں سے آغاز کرنا ہے، ہاں جی نماز دے بارے دسو، تو جڑے نہیں پڑھ دے وہ کی دسن گے؟ کپڑے خراب سن، کسٹمر آ گیا سی، کلائنٹ آ گیا سی، آنکھ نہیں سی کھلی، دل نہیں سی کر رہا، دوستاں کول بیٹھا سا، یہ جواب دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سوچ کے جانا چاہیے کہ پہلا سوال بندہ پیپر دینے جا رہا ہو نا تو ساری رات سوتے نہیں تھے، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ساری رات نہیں سونا، پیپر دے کے آ کے تسلی سے سونا ہے، کیوں؟ اے سوال بھی دیکھ لیے یار، اے بھی دیکھ لیے یار، اے بھی ہو سکتا ہے اے آ جاوے، ہو سکتا ہے اے آ جاوے۔ اس زمانے گیس بھی بڑے چلتے سن جی، فلانے کو گیس لے لو، دھمکانے کو گیس لے لو، ساری کتاب گیساں چاہ جاندی سی ہیں، پڑھتے بندہ کہندا سی پیپراں تو بعد ہی سواں گے ہن، اور ساری رات ستا نہیں، دماغ خراب، اوتے پیپر وچ بیٹھا اوتھے ہی نیندر۔ حالانکہ یہ طریقہ ہی کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ سارا سال محنت کرو، ایک رات پہ کیوں ڈیپینڈڈ ہو؟ تو جس طرح پیپر دینے والا ایک رات میں تیاری نہیں کر سکتا نا، اسی طرح مرنے والا بھی ایک رات میں نہیں کر پائے گا۔ جس نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اسے بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اسے روزانہ کی بنیاد پر اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ میں آگے چل رہا ہوں جناب۔ فردوس کتنا نام ہے جی؟ چلو ہن گنتی جاندی رہی ہے، ہن جنواں بھی ہے بس سنی رکھو، ٹھیک ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک ایمان لے آئے، جو نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، الفردوس جس کا نام فردوس ہے، اور فردوس کا معنی ہوتا ہے بلند ترین۔ فردوس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ترین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سب سے بلند ترین درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے آگے جنت کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صحابہ کو کہ میرے صحابہ جب بھی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ جنت دے، تو جنت کون سی مانگنی ہے؟ جنت الفردوس مانگنی ہے۔ ابو بکر کو کہا ابو بکر جنت مانگنی ہو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگنا، عمر سے کہہ رہے ہیں عمر جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس، عثمان سے کہہ رہے ہیں عثمان جنت مانگنی ہے رب سے تو جنت الفردوس، علی جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں چاہیے؟ فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ میں حیران پریشان ہو گیا بھی جنت الفردوس ہی کیوں مانگنی ہے؟ بعد میں علماء فرماتے ہیں رسول اللہ کی خود رہائش جنت الفردوس میں ہے۔ اینا پیار بھی ہوندا ہے یار کسے نال، وہ کسے نال اینا پیار بھی ہوندا ہے کہ میری ریزیڈنشا ہے وہ وہاں پہ، کہاں پہ؟ فردوس میں۔ اللہ نے جنت تو تمہیں دینی ہے کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، لیکن تم نے جب مانگنا ہے اپنے رب سے تو فردوس مانگنا، کٹھے تیرے مانگے۔ ہاں جی کٹھے، ایتھے دنیا وچ بھی کٹھے ہیں، مزار وچ بھی کٹھے ہیں، تے جنت وچ بھی کٹھے رہاں گے انشاءاللہ العزیز۔ تے جنت الفردوس منگنی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہوئے جی؟ چلے جتنے بھی ہوئے۔ جنات النعیم، ایک نام اس کا جنت نعیم بھی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنات یعنی باغات ہیں، النعیم نعمتوں سے بھرپور۔ کیسے باغ ہیں جی؟ ہاں جی، دنیا کا باغ ہونا تو ڈر رہتا ہے کہیں کوئی جانور نہ آ جائے، کہیں سانپ بچھو نہ کاٹ جائے، ایسا ہوتا ہے نا جی باغات دنیا میں۔ چلیں سانپ بچھو نہ بھی ہو تو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے،
ایسے ہی کوئی لکڑی نہ پڑی ہو، پر اللہ فرماتا ہے نہیں، ہمارے باغات ایسے نہیں ہیں، وہاں نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کانٹے ہیں، نہ جناب کھوئے ٹوئے کھڈے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ روڑے وٹے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو نعمتوں سے سجا کر رکھا ہوا ہے۔ کیسی نعمت؟ جیسی تم چاہو گے تمہارے منہ میں آ جائے گی، جیسی چاہو گے ویسی آ جائے گی۔ جنت کا ایک نام المقام الامین بھی ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں بے شک متقین کے لیے مقام امین ہے۔ امین کہتے ہیں امن کی جگہ کو، جنت ایک امن کی جگہ ہے۔ جنت کون سی جگہ ہے؟ تو کعبہ شریف میں کوئی گیا ہے؟ حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوں گے بے شمار، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرم کی جو حدود ہے، آج کل تو یہ وسیع ہو گئی ہے نا بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز جس کو حرم کہا جاتا تھا نا، اس کا دوسرا نام تھا موضع امن۔ کیا نام تھا؟ موضع امن، امن کا علاقہ۔ وہاں پہ اگر شیر بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے اسے باہر نکالنے کی، وہاں بکری بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی اسے باہر نکال نہیں سکتا، یہاں تک کہ سب سے گندا جانور جس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، اگر وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اسے یہ نہیں کہتا یہ ناپاک کر رہا ہے، یہاں سے اٹھ جا۔ یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھایا ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ موضع امن ہے، یہاں پہ قاتل بیٹھا ہوا ہے اور مقتول کے ورثاء آ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر برداشت کی حد ہو گئی ہے نا، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کون ہے، کیسا بندہ ہے، مرا کیا ہے، اور بدلے میں ہم مار کیا رہے ہیں یہ موازنہ بھی نہیں کرتے، ایسے تو کہنے جنہیں لبن گے سارے واٹ کے رکھ دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب موضع امن میں آ جائے اب انتظار کرو، جب خود باہر آئے گا تب۔ ایسے اقدامات بھی نہیں کر سکتے وہاں پر کہ یہ باہر آئے، کہ یہ کسی طریقے سے باہر آئے تو پھر اس سے ملوں گا۔ فرمایا نہیں، یہ موضع امن ہے، یہ خود باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی، وگرنہ اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ کعبہ کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ موضع امن ہے، اللہ نے اسی طرح ایک امن کی جگہ بنائی ہے متقین کے لیے، اور اس کا نام جنت ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنت ہے، امن کی جگہ ہے، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے اس جگہ کا۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک نام مقعد صدق بھی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ہاں جی، ان المتقین پرہیزگاراں واسطے، فی جنات جنت دے اندر، و نہر ان باغاں دے وچ نہراں نے جناب، کی نے؟ نہراں نے، فی مقعد صدق، مقعد کہتے ہیں ٹھکانے بنے ہوئے کو، تھڑے تخت لگے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں جناب، بندے بیٹھے نے چوڑے ہو کے، ٹھیک؟ گھر کے باہر تھڑی بنی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ پرانے جو زمانے میں ہوتے تھے، آج کل تو خیر وہ زمانے ختم ہو گیا، ہر بندہ ڈر تو اندر ہی چھپ گیا کہ باہر کوئی مار نہ دے، کوئی چوری نہ کر جائے، کوئی چھین نہ جائے کوئی چیز، اتنا مطلب غیر محفوظ ہو گیا نا انسان۔ تو جوں اس کی ترقی کرتا جا رہا ہے ہوتا غیر محفوظ جا رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جو بھی جہاں پڑا ہے، نہ کسی نے اٹھانا ہے، نہ کسی نے اٹھا کے لے جانا ہے، نہ کسی نے مارنا ہے، نہ کوئی مرنا ہے، رولا ہی کوئی نہیں، محبتوں کا زمانہ تھا نا۔ تو سارا دن جناب صبح ناشتہ کر کے تھڑی تے، دوپہر دی روٹی پھر تھڑی تے، شام دا کھانا پھر تھڑی تے، وہ گپاں بھی لگ رہی ہیں جناب، کھانے بھی چل رہے نے، تے بیٹھے نے سارے خوشحال۔ اللہ فرماندا ہے اسی بھی تواڈے واسطے تھڑیاں لائیاں ہوئیاں نے، تسی اپنی تھڑیاں تے اجاڑ بیٹھے ہو، کوئی نہیں، اسی تواڈے واسطے جنت تھڑے لائے ہوئے نے جناب، آ جاؤ، سیٹھ صاحب ایتھے بیٹھے نے جناب، ہیں کھانے چل رہے نے، طرح طرح دیاں نعمتاں، سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے نے جناب تھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جڑا تھڑے دا زمانہ سی نا جی، ادوں ٹینشن کوئی نہیں سی ہوندی، ہوندی بھی سی تے تھڑے ہوتے حل ہو جاندی سی، ایسے ہوتا تھا نا، وہ کیا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے وہ زمانہ پھر لوٹ کے آئے۔ کسی کو کوئی ٹینشن ہوتی بھی تھی نا، بس تھڑے تے آن دی دیر سی،
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे सानू, अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका। ए नाम सी जन्नत दे सिफाती, ये नाम थे सिफाती नाम थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हज़रत सुहेल बिन साइद, क्या नाम है, सुहेल बिन साइदी, वो फरमाते हैं शहीद तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसन, रसूल करीम दी मजलिस लगी हुई सी ते मैं उस मजलिस दे विच बैठा सा। की खुशकिस्मत मजलिस होनी है जिहड़ी रसूल ला के बैठे होने ने ते जिहदे विच सुहेल बिन साइदी बैठे होने ने, हैं दुनिया दी अजीम तरीन मजलिस ए लगी पई सी ते कहंदे ने मैं उस मजलिस विच बैठा सा। वासफ़ फ़ीहिल जन्नत हत्तन तहा, उस महफिल दे विच जन्नत दी गल चल पई। उस महफिल च जन्नत दी गल चलाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दियां खूबियां दसियां। हत्तन तहा, सरकार ने इंतहा कर दी। जी मैं तो नहीं से बयान करदा पिया ना, उत्थे ते रसूलुल्लाह बयान पे करते सन ते सहाबा पे सुनते सन। ते सहाबी कहंदा रसूल ने जन्नत दी ओ तारीफ की कि इंतहा कर दी। सुम्मा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर हदीस ही, आखिरी जो हदीस के अल्फाज थे, जो आपकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है। सुहेल बिन साइदी कहते हैं पहले क्या क्या बताया वो मुझे याद, आखिरी गल मैनू याद है जिहड़ी सरकार ने कही सी। केड़ा ईमानदार बंदा यार, मजलिस पूरी अटेंड की, जेड़ी याद नहीं दस दिता कि वो वाली याद कोई नहीं मैनू जिथों शुरू हुई सी, पर मैनू आखिरी गल याद है। सरकार ने महफिल का इख्तिताम कित्थे कीता सी, जन्नत की तारीफ कर दियाँ। आपने फरमाया सी फीहा माला ऐनुन राअत, जन्नत हो जी चीज़ है जिन्हों किसे अख ने तकिया नहीं। जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिन्हों किसे अख ने तकिया नहीं। वला ओज़ुनुन समिअत, ना किसे कान ने सुनिया है। वला खातरा अला कल्बे बिशर्रिन, और ना किसे दिल ने एहो जी ख्वाहिश रखी है। ना किसे अख ने देखा, ना किसे कान ने सुनिया, ना किसे दिल ने एहो जी ख्वाहिश रखी है कि साडा घर एहो जी होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये जो हम रोज़ाना जन्नत मांग रहे हैं तो मतलब है हजे असी उत्ते तिकर पहुँचे नहीं, हजे असी, क्योंकि सहाबा जिहड़े बराह रास्त जन्नत सरकार तक के आए तो फिर सहाबा नूं दस्या जे उन्हां दे कन्नां ते अखां हजे नहीं ना देखी तो उन्हां दे दिल च हजे जन्नत दा वो शौक या मज़ा नहीं आया, तो फिर तू ते मैं ते आई 15वीं सदी च जी, तुसी ते असी ते फिर आई 15वीं सदी च, सानू की पता हो। सुम्मा कारा हाज़िहिल आयता, सरकार ने आखिर ते आयत मुबारक पढ़ी सी। तता जाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। कि अल्लाह ये जन्नत जड़ी किसी ने देखी नहीं, किसी ने सुनी, किसी दे दिल च अपने ख्वाहिश की नहीं, अल्लाह ये जन्नत उन्होंने देगा। तता जाफा जुनूबुहुम, जेड़े राती सुते नहीं रहणगे बल्कि खड़े होके वुज़ू करके मुसल्ले उत्ते आके अपने रब दा कुर्ब हासिल कर लैणगे, अपने पहलू बिस्तरियां तो अलग रख लैणगे। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ, रात दी तन्हाई च अपने रब नूं पुकारनगे, खौफन अल्लाह दे जहन्नम दे डर तो, अल्लाह अकबर, व तमा, और इस लालच में कि मेरा रब मेरी कलियां सुन लेगा, मेरी हाँ कलियां सुन लेगा, रुसवाई नहीं होएगी, कोई देखेगा नहीं, किसी होर दे सामने मैं गिड़गिड़ावांगा नहीं, रोवांगा नहीं, इज्जत कम नहीं होएगी। अल्लाह अकबर। और किड्डी गल है कि बंदे को किसी को कोई चीज़ लैनी होवे ना तो ना दे रहा होवे तो कह देंदा जनाब फलाने बंदे दी सिफारिश पवा दे फिर देंगा, फलाना बंदा जामिन दे दे, ऐ रसवाई है। पता तुहानू है की है? रसवाई है। लेकिन अंदाज़ ज़माना है, दुनिया का अंदाज़ है, चलता है इसी तरह।
میں مجبوری دے تا تیرے کول آیا, دروازہ تیرا کھڑکا بیٹھا, میں تیرے کول چیز مانگ بیٹھا, سوال کر بیٹھا, تے تو منوں کیا جناب فلانا بندہ آ کے تو کہہ دے جی قاری صاحب نو دے دیو تو میں تم دے دیاں گا. موت دا مقام نہیں قاری صاحب واسطے, کوئی بھی ہوئے میری جگہ تے. میں تو ویسے اپنا نام لے کے تمہیں حوالہ دے رہا نا, ویسے سمجھا رہا, کیونکہ تہاڈا نام لیتا ہو سکتا ہے تسی ناراض ہو جاؤ, میں اپنے آپ تو ناراض ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. کیا میں آ گیا تیرے پاس اور تو نے مجھے کیا کہا جی فلانا بندہ ضمانت دے گا تو یہ چیز تمہیں, ہوں فلانے بندے نال صرف سلام دعا ہے, وہ دے کول تے کدی کوئی چیز منگی نہیں, انہوں تے میں اس قابل سمجھے ہی نہیں سی, تائیں تے تیرے بوئے تے آیا سی. وہ گل سمجھ نہیں ہے تانوں بھئی. اگر وہ اس قابل ہوتا کہ میں اس سے اتنی حجت کر پاتا تو تیرے دروازے پہ کیوں آنا تھا, اسی کے دروازے پہ کیوں نہ جاتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اگر میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں تو خدا کے لیے مجھے رسوا مت کر, مجھے رسوا مت کر. میرا اعتبار کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا تو سیدھا جواب دے کہ بھائی میں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے, کھول کے سامنے. آپ منافقت کی ضرورت, ویسے بھی منافقت اسلام میں منع ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل المنافق فی الجنہ, فرمایا منافق جنت وچ نہیں جان گے. منافق یا رسول اللہ صرف جان گے نہیں, فرمایا نہیں. اللہ اکبر. لا رائحۃ الجنت, جنت دی خوشبو ہی نہیں سونگن گے. جنت دی, یا رسول اللہ جنت دی خوشبو کتھے تھی کرن دی؟ فرمایا 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو ہے, پر منافق اس سے بھی دور رہے گا. تو اس لیے منافقت اسلام میں منع ہے. جو بھی کہنا ہے سیدھے سیدھے مجھے کہو, رسوا نہ کرو کسی کو, کسی کو ذلیل نہ کرو. اگر کوئی تمہارے در پہ آ گیا تو تمہیں اس قابل سمجھا ہے کہ یہ میرے مشکل کو حل کر دے گا, اس قابل نہیں سمجھ کے آیا کہ یہ میری مشکل بڑھا دے گا. ہیں جی, وہ پنجابی کہندے ہوندے سی, پتہ نہیں ہون تے وہ کہاوتاں بھی گئیاں, چولا چکیاں ڈیڈ کہندے سی نا. وہ کسی نے چولا چک کے تینوں اگر ٹیڈ دکھائی دیتے تو پورے شہر میں دکھائیں گا. کتنی ذلت کی بات ہے, کتنی رسوائی کی بات ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ اخلاقی پستی اتنی ہوگی ہمارے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. میں جنت دی گل پیا کردا ساں. اللہ اکبر کبیرہ. تو انہاں واسطے جناب مما رزقناہم ينفقون, جڑے اللہ دا دیتا ہوا رزق اللہ دے راستے خرچ کردے نے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اے انہاں دے عمل دی جزا ہے, اللہ فرماندا ہے. یہ کی انہاں دے عمل دی جزا ہے جڑے انہوں نے کر دیتے نے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آخری حدیث لگا جب بڑا ٹائم ہو چلے ہے تو آخری حدیث زندگی رہی تو پھر تو انہوں دساں گے جنت کی ہوندی ہے, لیکن آج دی آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لو انما یکل ظفرا مما فی الجنت بدا لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض. سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنت چلا گیا تے انہیں جنت تو باہر اپنا ناخن کاٹ دیتا. مثال دیندیاں سمجھایا کہ جنت تو باہر اپنا ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں, انگلی, ناخن کاٹ دیتا. تے فرمایا جیڑا کچھ زمین آسمان چ سارا چھپ جائے گا. سارا کیویں جی, کیویں چھپے گا؟ اگے گل ہے. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطَّلَعَ فَبَدَا أَصَابِعُهُ لَتَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَمَسَتِ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ. فرمایا اگر کوئی جنت وچ جان والا بندہ اپنی کوئی چیز ظاہر کر دے جنت تو باہر کوئی بھی اعضاء اپنا ظاہر کر دے تو اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. جی
جو بندہ جنت میں تھا اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، ناخن باہر نکالا، کوئی بھی عضو نکال دیا، فرمایا اس سے اتنی روشنی پیدا ہوگی کہ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی اس کے آگے۔ وہ جو سورج اور چاند کی یہ جو روشنی ہمیں روزانہ مل رہی ہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کما دو شمس تم ایسا، فرمایا جس طرح سورج نکل آوے تے تارے غائب ہو جاندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سورج نکل آوے تے تاریاں دی روشنی ختم ہو جاندی ہے، بالکل یہی مثال ہے کہ جنت میں رہنے والا اگر ایک عضو بھی باہر نکال دے تو یہ دنیا کی روشنیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ شان ہے اس کی جو جنت میں گیا ہے، یہ شان ہے اس کی جو جنت میں، میں قربان نہ جاؤں اس کے جس کے صدقے یہ جنت میں گیا ہے۔ میں کیا مقام بتاؤں آپ کو، یہ تو اس کا مقام ہے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گیا ہے، اور اس کی شان کیا ہوگی جس کی خاطر جنت کو بنا کے کہا گیا محبوب یہ آپ کے لیے ہے، آپ رہیں اور آپ کی امت رہے، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔